امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرو اور یہ کہو اے اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما دے۔ اس حدیث کو مشکات میں نقل کیا گیا ہے اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے کچھ شکایتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، تو بسا اوقات ہم ایک دوسرے کے پیچھے اس کی برائی بھی کرنے لگتے ہیں، اس کا تذکرہ غلط انداز میں کر جاتے ہیں، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت یہ انتہائی بدترین گناہ ہے، قرآن و حدیث میں اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے اور اس عمل کو بہت ہی زیادہ ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کے غائبانہ میں کسی کے پیٹ پیچھے ایسے انداز میں تذکرہ کریں کہ جب اس کو پتہ چلے تو اس کو برا لگے، آپ اس کے اندر کوئی عیب ہے اس کو بیان کر دیں یا کوئی ایسا کمنٹ اور تبصرہ اس کے بارے میں کر دیں کہ اگر اس کی جانکاری میں وہ بات آئے تو اس کو تکلیف پہنچے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ غیبت کہتے ہی ایسی بات کا ذکر کرنے کو ہے جو بات اس شخص میں موجود ہے جس کے بارے میں ہم غیبت کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو اس میں موجود نہیں ہے، اپنی طرف سے بنا کے ایسی بات کہہ رہے ہیں، تب تو یہ بہتان اور الزام تراشی ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت ہم ایک دوسرے کی کبھی کبھی جو ہے کر دیتے ہیں اور یہ گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، لیکن آدمی کو ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور حتی الامکان اپنے آپ کو جو ہے بچانا چاہیے۔ لیکن مان لیجیے اگر ہو چکا ہے اور پھر اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ یار ہم نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا، بہت بڑا پاپ کر لیا، اب اس کی بھرپائی اور اس کی تلافی کیسے ہو؟ تو اس حدیث میں اس طرح غیبت کے گناہ کا کفارہ بیان کیا گیا ہے اور گویا کہ بھرپائی اور تلافی کا ایک طریقہ جو ہے بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو کفارہ بیان کیا گیا ہے یہ اس وقت ہے جبکہ جس شخص کی ہم نے غیبت کی ہے وہ دنیا میں موجود نہ ہو، یا اگر موجود ہے تو بہت دور رہتا ہو جس تک ہم پہنچ نہ سکتے ہو، ہمارے لیے پہنچنا بہت ناممکن ہو یا بالکل دشوار ہو، مشکل ہو۔ اور اگر وہ شخص زندہ بھی ہے اور کوئی قریب میں رہتا ہے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، تب تو پھر اس سے معافی مانگنی ضروری ہے۔ تب تو غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ اس سے معافی مانگی، اس سے کہا جائے کہ بھائی میں نے تمہاری برائی کی تھی مجھے معاف کر دو، اور اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آج کی رسوائی جو ہے قیامت کی رسوائی سے بہرحال کم درجے کی ہوگی اور پھر بھی بہتر ہے۔ تو اگر جس کی ہم نے غیبت کی ہے اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، تب تو جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں۔ لیکن اگر اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے یا وہ کوئی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں تک ہمارا پہنچنا دشوار ہے، مشکل ہے، تو پھر اس حدیث میں حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کفارہ بیان کیا ہے کہ ان تستغفر لمن اغتبته، کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے لیے مغفرت چاہو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو، اور اس طرح دعا کرو کہ اللہم اغفر لنا وله، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور اللہ اس کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ جب اس طرح ہم اس کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ ہم کو معاف کر دے، اور اگر اس کا انتقال ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کے گناہ کا گویا کہ کفارہ ادا کر دے گا اور وہ جو ہمارے کھاتے میں جو گناہ تھا وہ مٹا دے گا، اور اپنی طرف سے اس شخص کو جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے نواز دے گا اور اس کو جو ہے جزا عطا فرما دے گا، جس کی وجہ سے پھر وہ ہم سے بدلہ لینا نہیں چاہے گا۔ تو یہ ایک کفارہ ہو سکتا ہے، اپنے اس گناہ کی تلافی کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کی ہم نے غیبتیں کی ہیں، جن لوگوں کے پیچھے ان کی ہم نے برائیاں کی ہیں، ہم یا تو ان سے معافی مانگیں اگر ممکن ہے، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ان کے لیے استغفار کریں، روزانہ ان کے لیے استغفار کریں کہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو اس طریقے سے شاید ہمارے اس گناہ کا جو ہے وہ کفارہ ہو سکتا ہے اور اس گناہ کے وبال سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ گناہ ہم سے ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کفارے کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔